اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث سے اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو تھا۔ پوری قوم ان کو مورث سے اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست، بد اعمال اور بہت بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر انہوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی بنا پر حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور ان کی قوم نے سرکشی سے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور ان کو جھٹلا دے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ تو لاؤ وہ عذاب جس کا وعدہ تم دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، ہر طرف قحط ہی قحط تھا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی عذاب آتا تو قوم خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک قوم وہاں پر پہنچی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک مومن بھی تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں دعائیں مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد نے پرجوش ہو کر کہا کہ اے میری قوم، تب تک بارش نہیں ہوگی جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ چنانچہ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا ان لوگوں پر تو قوم عاد کے شریروں نے مار پیٹ شروع کر ان کو الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی، اے قوم عاد، تم اپنے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے حضرت ہود کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل مسلسل پچھم کی طرف آگے بڑھتا رہا اور ناگہاں ان میں سے ایک ایسی آندھی آئی، وہ اس قدر شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر لے گئی، پھر اتنی جاندار ہو گئی کہ درختوں کو بھی اپنی جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ دیکھ کر قوم عاد نے اپنے محلوں میں جا کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھیوں نے اس عمارت کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی بند ہوئی تو اس قوم کی لاشیں اس طرح سے زمین پر پڑی ہوئی تھی جیسے کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے، نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے ایک کالے پرندوں کا ایسا غول رونما ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام چند مومنین کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔